اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا، یہ ایام 20 کے، خواہ وہ 13 14 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں، یہ بھی آسانی دے دی ہے، پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی، چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن مشکل ہے یہ کام بھی، 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے، تو آڑے سے سان کام دس دینے۔ تو صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا، یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوا ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیے جائیں تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں جی۔ اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آسانیاں بھی رکھی ہیں۔